اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو وہ عبادات انجام دیا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے یا نماز میں جن اذکار کو جاری کیا کرتے تھے سجدے کی حالت میں، قنوت کی حالت میں، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس کتاب روح مجرد کے 7ویں حصے میں ان دعاؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں جس دعا کا ذکر کیا جائے گا اسے دعائے احتجاب کہا جاتا ہے۔ یہ دعا اور اس دعا کے آثار اور خواص کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، اس دعا کے متن کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، لیکن اس دعا کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ایک حرز امیر المؤمنین کے عنوان سے بھی حرز احتجاب کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے اور بحار الانوار میں یہ حرز موجود ہے۔ اس حرز کا آغاز ہوتا ہے احتجبت بنور وجہ اللہ القدیم القامل۔ یہ حرز جو ہے اس دعائے احتجاب سے مختلف ہے، ان کو آپس میں مکس نہیں کیا جائے۔ ہماری گفتگو دعائے احتجاب پر ہو رہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، اور مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد مرحوم سید ہاشم حداد موسوی ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس دعائے احتجاب کی قراءت کیا کرتے تھے، اور بس اوقات مرحوم ہاشم حداد اسی دعائے احتجاب کو نماز کی قنوت میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائے احتجاب نہایتی اہمیت کی حامل ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب محج الدعوات میں اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ آیت اللہ طہرانی نے جس صفحے سے اس کتاب کو نقل کیا، ہمارے پاس جو کتاب محج الدعوات موجود تھی، ہم نے جس سے اس دعا کو ملاحظہ کیا تو صفحہ نمبر 75، 76 اور 77 پر یہ دعا محج الدعوات میں سید ابن طاؤس سے نقل ہم نے خود مشاہدہ کی، اور پھر اس کتاب روح مجرد میں جس دعا کو آیت اللہ طہرانی نے تحریر کیا، ہم نے اس کتاب سے اس دعا کو مقایسہ کیا اور تھوڑا بہت جو تفاوت الفاظ پایا جاتا تھا اس کی بھی اصلاح کر کے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ دعا اس محج الدعوات کے علاوہ کچھ دوسری کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، مثلاً بحار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 183 پر اسی دعا کو نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کشکول میں صفحہ نمبر 303 اور صفحہ نمبر 304 پر اس دعا کو تحریر کر رہے ہیں۔ اس دعا کے آثار اور خواص نہایت ہی عجیب و غریب ہیں، یعنی جو شخص اس دعا کو پڑھے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جو اس کے دل میں حاجات ہیں وہ حاجات خداوند متعال اس کی برآوردے کر دے گا اور وہ حاجات اس کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر گنہگار شخص اس دعا کی قراءت کرے گا تو خداوند متعال اس کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اس دعا کو قراءت کرے اور وہ کسی ہم و غم میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو خداوند متعال اس دعا کی قراءت کے نتیجے میں اس کی پریشانیوں کو برطرف کر دے گا۔ اگر کوئی شخص ظالم اور متجاوز کے ظلم اور تجاوز میں مبتلا ہے یا اس کا خوف رکھتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ اس دعا کی قراءت کرتے ہوئے کسی ظالم کے پاس جائے یا کسی متجاوز کے پاس جائے تو وہ ظالم اپنے ظلم سے صرف نظر کر لے گا، منصرف ہو جائے گا اور ظلم نہیں کرے گا، اور وہ متجاوز بھی کسی قسم کا تجاوز نہیں کرے گا۔
پھر اگر یہ دعا کسی دیوانے اور مجنون شخص کے اوپر پڑھ دی جائے تو اس شخص کا جنون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دعا اگر کسی ایسی خاتون کے اوپر پڑھی جائے کہ جس کو وضع حمل میں مشکل ہے، یعنی بچے کی ولادت میں وہ مشکلات کا شکار ہے، تو اس دعا کی قراءت سے اس کی وضع حمل کی جو مشکل ہے وہ برطرف ہو جائے گی۔ پھر اس دعا میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نہایتی شدت کے ساتھ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہے، اگر وہ شخص اس دعا کی قراءت کرے گا تو اس کی بھوک کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی پیاس کی شدت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس دعا کی قراءت کرتا ہے تو اس کے گھر میں آگ نہیں لگے گی، یعنی پورا شہر اگر جل کے خاکستر بھی ہو جائے تو اس شخص کا گھر محفوظ رہے گا جو اس دعائے احتجاب کی قراءت کرتا ہے۔ تو اس قدر عظیم اس کے آثار ہیں، خواص ہیں۔ پھر اگلا مطلب کہ بیان ہوا آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی سے کہ ہمارے استاد سید ہاشم حداد موسوی ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس دعا کی قراءت کیا کرتے تھے، یا بسا اوقات نماز کے قنوت میں اس دعا کی قراءت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرفائے شیعہ اس دعائے احتجاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں نقل کرتے ہیں مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس دعا کی قراءت کو ترک کر دو گے تو میں تمہیں عاق کر دوں گا، اور خود ان کے والد بزرگوار اس دعا کی قراءت کی پابندی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک بس اوقات دن میں 7 مرتبہ اس دعا کی قراءت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس دعا کی قراءت سے پہلے اگر مختصر صدقہ دے دیا جائے تو اس دعا کی آثار میں جو ہے وہ بہت گراں بہا قسم کا جو اس کی تاثیر ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں یہاں اس دعا کی فضیلت سے متعلق جو روایت نقل ہوئی ہے اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، سلسلہ سند کو حذف کرتے ہوئے کتاب محج الدعوات سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو محمد ابن حنفیہ سے نقل کرتے ہیں، اور محمد ابن حنفیہ اس دعا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من دعا بہذہ الاسماء استجاب اللہ عز وجل لہ، یعنی جو شخص بھی اس دعائے احتجاب کی قراءت کرتا ہے اور اللہ کو اس دعا میں موجود اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں، وقال لو دعی بہذہ الاسماء علی صفائح من حدید لذاب الحدید باذن اللہ تعالی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو لوہے کی ایک تختی پر پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے وہ لوہے کی تختی پگھل کر جو ہے وہ بالکل پگھل جائے گی، ذوب ہو جائے گی، اس قدر اس دعا کی لوہے کے اوپر تاثیر ہے۔ یا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس ذات نے مجھے نبوت پر برحق مبعوث کیا ہے، لو ان رجلا بلغ بہ الجوع والعطش، اگر کوئی شخص شدت جو اور عطش میں مبتلا ہو، یعنی تیزی سے اس کو بہت سخت بھوک لگی ہے، بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ثم دعا بہذہ الاسماء، تو وہ اللہ کو اس دعا میں موجود اسماء کے ذریعے سے مخاطب قرار دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، لسکن عنہ الجوع، تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، والعطش، اور اس کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی اس دعا کی برکت سے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، وہ ذات جس نے مجھے نبوت برحق پر مبعوث کیا ہے، لو ان رجلا دعا بہذہ الاسماء
علی جبل بینہ و بین الموضع الذی یریدہ لنفذ الجبل کما یریدہ حتی یسلکہ۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اس دعا کو اور ان اسما کو ایک ایسے پہاڑ پر پڑھتا ہے کہ جو پہاڑ اس رجل کے راستے میں واقع ہے، یعنی اس رجل نے گزر کر جانا ہے ایک دوسرے مقام پر، اور اس کے اور اس مقام پر، جس مقام پر یہ جانا چاہتا ہے، اس کے اور اس جگہ کے درمیان پہاڑ ہے، اور یہ شخص اس دعا کو پہاڑ کے اوپر پڑھتا ہے تو پہاڑ کے اندر ایک سوراخ ہو جائے گا اور انسان اس سوراخ سے گزر کے اپنے اس مقام پر جہاں اس نے ارادہ کر رکھا ہے اس جگہ پہنچ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت برحق پر مبعوث کیا ہے، لو دعا بہذہ الدعاء عند المجنون لافاق من جنونہ، یعنی اگر کوئی شخص کسی دیوانے انسان کے اوپر اس دعا کی قرأت کرتا ہے تو وہ مجنون اس مرض جنون سے اسے افاقہ مل جائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِن دُعِيَ بِهَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ امْرَأَةٍ قد عثر علیہ الولادہ لسہل اللہ ذالک علیہا، یعنی اگر ایک عورت جسے بچے کی پیدائش میں مشکلات کا سامنا ہے، اگر اس دعا کو اس عورت کے پاس پڑھا جائے تو ولادت کے مراحل میں اسے سہولت اور آسانی میسر ہوگی، اور وضع حمل میں جو دشواری میں مبتلا تھی وہ دشواری اس کی ختم ہو جائے گی۔ پھر رسول خدا اس دعا کی فضیلت میں فرماتے ہیں وقال لو دعا بہذا الدعاء رجل وہو فی المدینۃ والمدینۃ تحترق ومنزلہ فی وسطها لنجا منزلہ ولم یحترق، یعنی اگر کوئی مرد اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس مرد کا گھر ایک ایسے شہر میں ہے کہ جس شہر کو آگ لگ چکی ہے اور اس شخص کا گھر اس شہر کے وسط میں ہے، تو اس دعا کی برکت سے پورا شہر تو جل جائے گا لیکن اس شخص کا گھر ہرگز نہیں جلے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا دعا بہذا الدعاء 40 لیلۃ من لیالی الجمعہ، یعنی اگر کوئی مرد اس دعا کو 40 جمعراتوں کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے لغفر اللہ عز وجل لہ کل ذنب بینہ و بین اللہ تعالی، یعنی اگر کوئی شخص اس دعا کو 40 جمعراتوں کو پڑھتا ہے تو خداوند متعال اس مرد کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ گناہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وَلَوْ فَجَرَ بِأُمِّهِ لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اگر اس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی گناہ کیا ہو تب بھی خداوند متعال اس گنہگار شخص کو اس دعا کی برکت سے معاف کر دے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت پر برحق مبعوث کیا ہے، ما دعا بہذا الدعاء مغموم، کوئی بھی مغموم شخص اس دعا کو نہیں پڑھے گا مگر یہ کہ الا صرف اللہ الکریم عنہ غمہ، اللہ کریم اس کے غم کو برطرف کر دے گا، چاہے اس کا غم دنیا میں ہو والآخرہ، اور آخرت میں ہو، برحمتہ ہی، اپنی رحمت سے اللہ اسے مایوس نہیں کرے گا، اس کے ہم و غم کو برطرف کر دے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت پر برحق مبعوث کیا ہے، ما دعا بہذا الدعاء احد عند سلطان جائر، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس دعا کو کسی ظالم سلطان اور بادشاہ کے سامنے پڑھے،
قبل ان یدخل علیہ، یعنی اس بادشاہ پر جانے سے پہلے وہ اس دعا کو پڑھ لے، وینظرہ، اور اس بادشاہ کو دیکھے، الا مگر کیا ہوگا، جعل اللہ لہ ذالک سلطان طوعا لہ، تو اللہ اس بادشاہ کو اس دعا کرنے والے شخص کا مطیع اور فرمان بردار کر دے گا، وکفا شرہ، اور اس کے شر کو اس سے برطرف کر دے گا انشاء اللہ تعالی، اللہ تعالی ایسا ہی کرے گا۔ وَهِيَ هَٰذِهِ الْأَسْمَاءُ تقول، اور وہ اسماء کون سے ہیں جو اس دعا کے اندر آئے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کو اور اس دعا کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ دعائے احتجاب کے کلمات یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اللہم انی اسألک یا من احتجب بشعاع نورہ عن نوازر خلق، یا من تسربل بالجلال والعظمت واشتہر بالتجبر فی قدس، یا من تعالی بالجلال والکبریاء والعظمت فی تفرد مجد، یا من انقادت لہ الامور بعظمتہا طوعا لعمر، یا من قامت السماوات والارضون مجیبات لدعوته، یا من زین السماء بالنجوم الطالعة وجعلها هادیة لخلقه، یا من انار القمر المنیر فی سواد اللیل المظلم بلطفه، یا من انار الشمس المنیرة وجعلها معاشا لخلقه وجعلها مفرقة بين الليل والنهار بعظمته، یا من استوجب الشکر بنشر صحائب نعمه، اسألک بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو أبسسته في قلوب الصافين الحافين حول عرشك، فتراجعت القلوب إلى صدور عن البيان بالإخلاص الوحدانية وتحقيق الفردانية مقرة لك بالعبودية، وأنك أنت الله أنت الله أنت الله لا إله إلا أنت، وأسألك بالأسماء التي تجليت بها للقليم على جبل العظيم، فلما بدع شعاع نور الحجب من بهاء العظمة خرت الجبال متدقدقة لعظمتك وجلالك وهيبتك وخوفا من سطوتك راهبة منك، فلا إله إلا أنت فلا إله إلا أنت فلا إله إلا أنت، وأسألك باسمك الذي فتقت به رتق عظيم جفون العيون الناظرين، الذي به تدبير حكمتك وشواهد حجج أنبيائك يعرفونك بفتن القلوب، وأنك في غوامز مسرات سريرات الغيوب، أسألك بعزة ذلك الاسم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصرف عني وعن أهل خزانتي وجميع المؤمنين والمؤمنات جميع الآفات والآهات والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق والغضب والجهل والمقت والضلالة والعسر والضيق والفساد والضمير وحلول النقمة وشماتته الأعداء وغلبة الرجال، إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یہ وہ دعا ہے جسے دعائے احتجاب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اور تمام مؤمنین اور ہم اس دعا کو اپنے روزمرہ کے شیڈول میں قرار دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہر روز اس دعا کی قرأت میں خداوند متعال ہمیں کامیابی عطا کرے، اور ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اس دعا کی قرأت کی بدولت خداوند متعال برطرف فرمائے۔ اور سب سے عظیم اور بڑی مشکل حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں ہے،
اور ہمیں اس دعا کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی تعجیل کی خاطر پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا آپ تمام مؤمنین سے بھی گزارش ہے، اور ہم بھی اس کو اپنے شیڈول میں قرار دیتے ہوئے امام زمان کی تعجیل کے لیے دعا کریں گے۔ اور امام زمان کی تعجیل کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا کرنے کی برکت سے وہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام ہم و غم جو ہے وہ برطرف ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو کامیابی اور کامرانی اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دعا کو پڑھ سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔